ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظمت کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت عنوان فضائل درود پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے، بغیر کچھ خرچ کیے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی، اور پھر اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی اتنی خیر و برکتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان خیر برکتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، بہت سے حق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امتی کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب میں اور آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے سے مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملیں گے، میں مختصر سی تمہید باندھ کے وہ انعامات، وہ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جہاں تک درود پاک کے فضائل اور عظمت کی بات ہے، علماء بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ فرمایا درود پاک ایک منفرد عبادت ہے،
منفرد عبادت کا کیا معنی؟ یاد رکھیے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، جہاد، صدقہ، خیرات، جتنی بھی عبادات ہیں، ساری کی ساری عبادات اعلیٰ، ساری کی ساری عبادات عظمت والی، لیکن درود پاک منفرد عبادت ہے۔ منفرد عبادت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کے لیے یا تو وقت مقرر ہے یا جگہ مقرر ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے ایک وقت ہے، اس وقت میں ادا کرو گے تو نماز ادا ہے، وگرنہ قضا ہے۔ روزے کی باری آئی، روزے کے لیے بھی ایک وقت کا تعین ہے، اس وقت اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کی باری آئی، اس کے لیے اللہ نے جگہ کو مقرر کر دیا، یہاں پہ رہ کے نہ کوئی حج کر سکتا ہے نہ کوئی عمرہ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی وقت کو مقرر کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، تمام کے لیے یا تو وقت مقرر ہے یا جگہ مقرر ہے۔ درود پاک ایسی منفرد عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ تو جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ اللہ فرماتے، بندے تیرا دل کرے تو صبح کو پڑھ، تیرا دل کرے تو دوپہر کو پڑھ، تیرا دل کرے تو شام کو پڑھ، تیرا دل کرے تو رات کو پڑھ، تیرا دل کرے تو چلتے پھرتے پڑھ، تیرا دل کرے تو بیٹھ کر پڑھ، تیرا دل کرے تو لیٹ کر پڑھ۔ کہا نہ تو وقت اور نہ جگہ کی قید ہے۔ میرے بندے درود پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ یہ کتنی منفرد عبادت ہے۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے گا، علماء نے بڑی عجیب بات فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے مسئلہ لکھا، کہا اگر درود پاک ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھا جائے، یہ ریاکاری کے ساتھ پڑھا ہوا درود پاک جو ہے اللہ اسے بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں قبول فرما لیتے ہیں؟ درود پاک میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے مقام اور عظمت اور مرتبے میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ یہ دعا کرے اور اللہ اپنے محبوب کے حق میں اس دعا کو رد فرما دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اگر درود اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے پھر تو قبول ہی قبول ہے، اور اگر ریا کے ساتھ پڑھا جائے اللہ اس درود کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا درود پاک منفرد عبادت ہے۔ درود کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بات، جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسان کرتا ہے لیکن اللہ کوئی عبادت نہیں کرتے، اللہ کسی بھی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، روزہ انسان رکھتا ہے، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، جہاد انسان کرتا ہے، حج عمرہ، یہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں یہ انسان کے ساتھ ہے۔ لیکن درود پاک کتنی منفرد عبادت ہے۔ جب درود پاک کی باری آئی نا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انسانوں، صرف تم نبی کی ذات پہ درود نہیں پڑھتے، صرف فرشتے نہیں پڑھتے۔ فرمایا انسان اگر تو فرشوں پہ درود پڑھتا ہے اللہ عرشوں پہ درود پڑھتا ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، ایک اللہ کا درود پڑھنا، ایک فرشتوں کا درود پڑھنا، ایک انسان کا درود پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟
علماء فرماتے ہیں لفظ صلاۃ یہ عربی کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 یہ معنی جو ہے مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا، جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا، انسان کی طرف نسبت ہوگی تو معنی، جب درود پاک کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا میرے نبی کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی عظمت میں اور اضافہ فرمائیے اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ یعنی فرشتوں کا درود پڑھنا میرے محبوب کی زیادتی مرتبہ کے لیے دعا کرنا اور امت کے لیے مغفرت اور استغفار کی دعا کرنا ہے۔ امت کا درود پڑھنا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں امت کا درود پڑھنا میرے محبوب کی اتباع کرنا، میرے محبوب سے محبت کرنا، میرے محبوب کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا۔ تو گویا جب لفظ صلاۃ درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا، فرشتوں کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا، انسانوں کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا درود پاک اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اتنی منفرد عبادت ہے کہ فرشوں پہ صرف انسان نبی پہ درود نہیں بھیجتا، عرشوں پہ رب رحمان بھی نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ چلو میں ایک تفسیر اور سنا کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا درود بھیجنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ کا درود بھیجنا تعظیم کرنا ہے۔ کیا ہے؟ میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرنا، تعظیم کرنا، اور فرشتوں کی مجلس میں میرے محبوب کے تذکرے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی عظمت، میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کے تذکرے۔ اللہ اکبر۔ صرف میں اور آپ فرشوں پہ یہ محفل نہیں سجاتے، اللہ عرشوں پہ فرشتوں کی جماعت میں بھی اپنے محبوب کے تذکرے کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ تعظیم۔ نمبر 2 فرشتوں کی مجلس میں اللہ اپنے محبوب کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عظمت تعظیم کا کیا معنی؟ فرمایا ایک میرے محبوب کی عظمت دنیا کے اندر ہے اور ایک آخرت کے اندر ہے۔ دنیا میں میرے محبوب کی عظمت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، اللہ اکبر، آپ کی عظمت شان، آپ کے نام اور آپ کے کام کو بلند کر دیا۔ اور فرمایا دنیا میں میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک میرے محبوب کی شریعت کا سکہ چلے گا، ہر کوئی میرے محبوب کی اتباع کرے گا۔ یہ دنیا میں میرے محبوب کی تعظیم ہے، یہ دنیا میں میرے محبوب کی عظمت ہے۔ اور آخرت میں فرمایا آخرت میں اللہ میرے محبوب کو اس وقت کہ جب کوئی نبی بھی کلام نہیں کریں گے، جب فرشتے بھی کلام نہیں کریں گے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس وقت اللہ میرے اور آپ کے محبوب کو مقام محمود، جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے، وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو خیر میں نے پہلی بات عرض کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اتنی منفرد اعلیٰ عبادت ہے کہ فرشوں پہ انسان نبی پہ درود بھیجتے ہیں، عرشوں پہ رحمان نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ جب ہم حضور پہ درود پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ میرے بھائیو، ہر مسلمان، ہر مومن چاہتا ہے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابی میرے محبوب کے پاس آئے
اللہ کے نبی ویسے میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں. لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں اس دعا میں کتنی دیر میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں؟ میرے محبوب نے فرمایا جتنا آپ کا دل کرتا ہے. اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں 3 حصے دعا مانگوں اور 1 حصہ آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں. میرے محبوب نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر زیادتی کرے گا تو فائدہ تیرا ہے. اگر اس میں زیادتی کرے گا تو فائدہ، وقت کو بڑھا دے گا تو فائدہ تیرا ہے. اللہ کے نبی میں آدھا وقت دعا مانگوں گا، آدھا وقت آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا. میرے محبوب نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر اس نے بھی زیادتی کرے گا تو فائدہ تیرا ہے. اللہ کے نبی میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی وقت بڑھا دے گا تو فائدہ تیرا ہے. حضرت ابی فرماتے میں نے عرض کی آقا میں سمجھ گیا، میں دعا مانگوں گا نہیں، میں سارا وقت آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی اگر آپ سارا وقت مجھ پہ درود پاک پڑھیں گے تو سن لیجئے اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے. وہ 2 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ آپ کے سارے غم غلط کر دیں گے، آپ کے سارے غم ختم کر دیں گے. نمبر 2 اللہ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے. میرے بھائیوں جب انسان کے سارے غم دور ہو جائیں، سارے غم غلط ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سکون والی بن گئی. دنیا کی زندگی جو ہے اگر اس سے غم نکل جائیں، پریشانیاں نکل جائیں، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے راحت اور سکون ہے. نمبر 2 اور جب اللہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دے پھر کیا ہے؟ پھر قبر جنت کا باغ ہے اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہیں. تو میرے محبوب نے کیا فرمایا ابی اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود پاک پڑھے گا نا، درود میں تو سارا وقت جو ہے وہ دعا نہیں مانگے گا، صرف مجھ پہ درود پڑھے گا. تو نے دعا میں یہی مانگنا تھا نا، اللہ میرے غم دور کر دے، اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، اللہ میری مصیبتیں دور کر دے، اللہ میری بیماریاں دور کر دے. اور تو نے یہی مانگنا تھا نا اللہ میری قبر اور آخرت بہتر بنا دے. تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھنا تیرا کام ہے، اور یہ دونوں نعمتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. کتنی بڑی عبادت ہے درود پاک پڑھنی، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. مجھے کیا مل جائے؟ کیا خیال ہے؟ آپ تو نہیں کہتے جنت مل جائے، سب کیا کہتے ہیں؟ جنت. ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، ہر بندے کے دل میں چاہت ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ حضور کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. جنت ان کی کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کہتی اللہ کب وہ وقت آئے یہ تیرے بندے میرے اندر آ جائیں. جنت ان کی منتظر ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 قرآن کا عاشق. سبحان اللہ. جو بندہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا نمبر 1. نمبر 2 جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، فضول اس زبان سے گفتگو نہیں کرتا. اللہ اکبر. آج لوگ اس زبان سے فضول گفتگو کر کے اسے کمال سمجھتے. اسے کیا کم سمجھتے؟ یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑا ٹیلنٹ ہے. اللہ اکبر. اے جی پاکستان دا فخر ہے، اے پاکستان دا ٹیلنٹ ہے. کی ہے جی؟ یہ اپنی زبان سے بہودہ باتیں نکال کے لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے. میں نے کہا صدقے جاؤں کیسا تم نے نقشہ کھینچا ہے. فرمایا نمبر 2 جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نمبر 3 جو بندہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. نمبر 4 جو بندہ ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے. نمبر 5 فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے. فرمایا یہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ جنت بھی ان کی مشتاق ہے، جنت بھی ان کی منتظر ہے.
کہ کب یہ لوگ میرے اندر آئیں۔ میرے بھائیو، درود پاک پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ درود پاک کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں وقت کو بچاتے ہوئے دو چار باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن میں نے نماز ادا کی، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے نماز مکمل کی نا، پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھا، پھر میں نے دعا مانگنی شروع کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، عبداللہ اب جو تو مانگے گا، جو بھی مانگے گا، اللہ وہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو بھائیوں، پتہ چلا جب بندہ دعا مانگے نا تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنے نبی کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھے۔ جس دعا کے اندر انسان نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، پھر درود پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے جو بھی مانگے میرا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فرماتے بندہ دعا مانگتے ہیں نا، اس دعا میں حضور پہ درود نہیں پڑتا، حضور پہ درود ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی، درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ جب بندہ حضور پہ درود پڑھتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو 10 مرتبہ درود پڑھے نا اللہ 100 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، نمبر 2 یہ بندہ جہنم سے بھری ہے، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اسے شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ فضیلتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں ایک فضیلت سنا کے اپنی بات ختم کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، ایک جنت ہے اور ایک جنت میں میرے محبوب کا قرب ہے۔ میرے شیخ یوں فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین یوں فرماتے ہیں، او بھائی جب اللہ سے جنت کی دعا کرو نا تو صرف جنت کی دعا نہ کیا کرو، بلکہ یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں قیامت والے دن جنت بھی دینا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ بھی عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں جگہ مل جائے، حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، حضور کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی اور کون سی سعادت ہے؟ تو فرمایا جب بھی دعا مانگو نا تو یوں دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں جنت بھی دینا، حضور کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دینا۔ حضور کے قدموں میں جگہ، حضور کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ حضرت صوبان آئے نا رضی اللہ تعالیٰ، یوں میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے، حضور نے دیکھا صوبان کیا بات ہے، بڑا پریشان ہے۔ اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ کے صدقے سے تو سب کو جنت ملے گی، ہمیں بھی آپ کے صدقے سے جنت ملے گی، آپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، ہمارا مقام ادنا ہوگا، ہم چھوٹے مقام پہ نچلے درجے میں ہوں گے، اگر وہاں آپ کی زیارت کو دل چاہا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور اگر جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو اس جنت کا کیا مزہ، سبحان اللہ، اس جنت کا کیا مزہ۔ میرے محبوب خاموش ہیں، جبریل قرآن لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا معنی؟ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، میرے محبوب کی اتباع پیروی کرنا ان کا کام ہے، جنت میں حضور کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت ہے، فرمایا یاد رکھیے قیامت والے دن اللہ کے نبی کے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتے ہوں گے، میرے بھائیوں ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ 10 رحمتیں عطا کرے، 10 برکتیں عطا کرے اور 10 ہمارے گناہ معاف کر دیں، 10 درجے بلند کر دیں۔ تو آئیے مجھے اور آپ کو غافل نہیں رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اپنے محبوب کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود بھی ہے، سلام بھی ہے، ایک مرتبہ سارے پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح مقاصد السالکین میں ایک عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ علماء نے نقل کیا۔ میرے محبوب ایک غزوے پہ ہیں، حضرات صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھائی جس نے کھانا کھانا ہے نا یہیں پہ کھا لو، تقاضا پورا کر لو۔ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی روٹیاں تو ہیں لیکن ہمارے پاس سالن۔ ابھی اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا نہیں، ایک شہد کی مکھی آئی، اس نے حضور کے پاس آ کے اپنے مخصوص انداز میں آواز نکالنا شروع کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرے محبوب کی ختم نبوت ہے، میرے محبوب جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے آ کے آواز نکالی نا اپنے مخصوص انداز میں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ فرمایا مکھی کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ کے پاس روٹیاں ہیں لیکن سالن نہیں ہے، یہ قریب ہی ہمارا شہد کا چھتا ہے، ہم لا نہیں سکتی، لا سکتی تو ہم لا کے پیش کر دیتی، آپ صحابہ کو حکم دیجئے نا کہ وہ شہد لیں اور شہد کے ساتھ روٹی کھائیں، سبحان اللہ۔ جانور بھی میرے نبی کے یاروں کا حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی جائیے شہد لے کے آئیے، انہوں نے ایک پیالہ لیا، اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے، شہد لیا، صحابہ میں میرے محبوب نے تقسیم کر دیا، صحابہ روٹی کھانے لگے، کھانا کھانے لگے، وہ مکھی پھر آئی، پھر آ کے اپنے مخصوص انداز میں آواز نکالتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی اب کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں نے اسے ایک سوال پوچھا تھا، میرے سوال کا جواب دیتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا یہ شہد کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم پہاڑوں پہ، جنگلوں میں، بیابانوں میں اڑتی ہیں، رنگ برنگے ہمیں پھول ملتے ہیں، ہم ان کا رس چوستی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا وہ جو پھول ہوتے ہیں وہ تو بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، اور یہ شہد اتنا میٹھا، اتنا لذیذ، اتنا پیارا۔ تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم وہ رس چوس لیتی ہیں، اپنے چھتے پہ آ کے بیٹھتی ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہے جو آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، آپ کی ذات پہ کیا پڑھتا ہے؟ درود پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم بھی اس کا درود سن کے درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ آپ پہ درود پڑھنے کی برکت ہے کہ وہ بد ذائقہ اور پھیکا رس جو ہوتا ہے وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی تک ہمارے نمازیوں کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے وقت بدلا ہے، ہم نے کیا بدلا ہے؟ وقت۔ وہ اسی وقت پہ 1:30 پونے 2 الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعہ سے اعلان کیا ہے 1 بجے بیان، 2 بجے نماز۔ ہمارے پاس ہمارے ملک کے پاکستان کے عظیم شاعر، عظیم نعت خوان، میری مراد میاں محمد عارف طاہر صاحب تشریف لائیں۔